بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے نجی تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کرنے اور اسکولوں کو بند کرنے کی ہدایات پر اپنے ردعمل میں کہا کہ DGRDA علم دوست شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے نجی تعلیمی اداروں کے بارے میں نرم پالیسی رکھی ہے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود میں عرصہ دراز سے تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں اور یہ ادارے باقاعدہ طور پر محکمہ تعلیم پنجاب سے رجسٹرڈ اور راولپنڈی تعلیمی بورڈ اور فیڈرل تعلیمی بورڈ سے الاغ شدہ ہیں۔ کبھی کسی محکمہ نے ان کی حیثیت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ ہم اداروں سے الجھنا نہیں چاہتے بلکہ مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ اس وقت بدقسمتی سے 2.80 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ پہلے سے قائم تعلیمی ادارے ختم کرنے کے بجائے مزید ادارے کھولنے کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ امید ہے DGRDA محمد سیف انور جپا اسکولوں کے خلاف کارروائی سے اجتناب کریں گے۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے نائب امیر اور امیدوار پنجاب حلقہ PP 17 حاجی رضا احمد شاہ نے کہا ہے کہ 8 فروری کا سورج انشاءاللہ ترازو کی جیت اور عوام کی خوشحالی کے نوید دے کر طلوع ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صادق آباد میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو غیور عوام نااہل بدعنوانوں کو مسترد کر کے حقیقی خدمتگاروں کا انتخاب کرے گی۔ باریاں لینے والوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ عوامی حمایت اور اللہ کی مدد سے کامیاب ہو کر حلقے کو مثالی بنائیں گے اور تعلیم، صحت اور اصلاحات سمیت مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی اور لاقانونیت کا بھی خاتمہ کریں گے۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر اسلامی اصولوں کے تحت ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ظلم و جبر کا خاتمہ کرے گی اور ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سماعت کے چیئرمین کیسر عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ نعم و دہم کے داخلوں کی تاریخ میں توسیع کی جائے، کیونکہ پنجاب میں بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے فیڈرل تعلیمی بورڈ سے الاغ شدہ ہیں اور اس وقت پنجاب میں پبلک و پرائیویٹ اسکولز موسم سرما کی تعطیلات کے سلسلے میں بند ہیں اور 10 جنوری کو کھلیں گے۔ طلباء کی عدم حاضری کے باعث داخلے بھیجنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور 3 ہفتوں کی تعطیلوں کے باعث بچوں کی پڑھائی بری طرح متاثر ہوئی، لہذا اس کا ازالہ کرتے ہوئے سالانہ امتحانات اپریل میں لیے جائیں۔ کیسر عالم نے داخلی تاریخ میں توسیع کرنے کی ذکردانی کروائی اور امتحانات کے اپریل میں انعقاد کا مطالبے پر کہا کہ یہ فیصلہ انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی نے کرنا ہے، یہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ چیئرمین کیسر عالم نے کہا کہ میں نجی تعلیمی شعبے کے مسائل سے آگاہ ہوں اور بھرپور تعاون کروں گا۔ ابرار احمد خان نے کیسر عالم کے ویژن اور انقلابی اقدامات کی تعریف کی اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ولادت باسعادت سیدہ فاطمہ زہرا کے پرمسرت موقع پر رہبر شیعان پاکستان قائد ملت اسلامیہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد نقوی سے صدر علماء محاذ پنجاب آغا نیر عباس جعفری نے وفد کی ہمراہ قائد محبوب سے ملاقات کی اور ولادت باسعادت سیدہ فاطمہ زہرا کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر عظیم الشان رہبر و رہنما قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی نے کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات گرامی خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ماں، بیوی، بیٹی کے لیے سیدہ کائنات کا کردار نسواں کے لیے قیامت تک باعث تقلید ہے۔ تاجدار مدینہ کی مقدس بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت طیبہ کی روشنی میں والدین اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت و کردار ان بچیوں کے لیے روشن ترین مینارہ نور ثابت ہوگی۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی نے کہا کہ اگر خواتین جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت طیبہ پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہوں تو ایک مقدس اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے۔ ملاقات میں مولانا اشفاق حسین، آغا احسان رضا، راجہ اشتیاق حسین اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔
میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی بحران سے نکالے گی، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، 2024 ترقی و خوشحالی کا سال ہوگا۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آ کر ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون شعبہ خواتین پی پی دست کی جنرل سیکرٹری نازیہ الیاس کیانی نے ایک بیان میں کیا ہے۔ نازیہ الیاس کیانی نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں راولپنڈی مسلم لیگ نون کا قلعہ ثابت ہوگا اور انجینئر قمر اسلام راجہ کی قیادت میں پی پی 10 NA 53 اور پی پی 11 سے کلین سویپ کریں گے۔ NA 53 مسلم لیگ نون کا ناقابل تسخیر قلعہ بنے گا۔ انجینئر قمر اسلام راجہ کی کامیابی عام آدمی کی کامیابی ہوگی، حلقہ کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ ماضی میں جان بوجھ کر حلقہ کے عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولتوں سے محروم رکھا گیا۔ اقتدار میں آ کر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور اسپتالوں کے قیام پر کام کریں گے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پوٹوہر ٹاؤن اور جوڑیاں اسپتال کو فوری آپریشن کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ان دونوں اسپتالوں کی تکمیل کو جان بوجھ کر التوا میں رکھا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ڈویژن سید خرم علی نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے دورے کے دوران تاجر برادری کو یقین دلایا ہے کہ شہریوں کے تحفظ اور شہر میں جرائم کے خاتمے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیف سٹی ایک اہم منصوبہ ہے اور بتایا کہ 20 فروری سے پہلے 306 کیمرے نصب کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پولیس کا اولین فرض شہریوں کا تحفظ ہے۔ معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں تاجر برادری کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم شہر میں خاص طور پر بازاروں میں اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسٹمر آسانی سے خریداری کر سکیں۔ RPO نے چیمبر میں قائم پولیس خدمت مرکز کا بھی دورہ کیا۔ صدر ثاقب رفیق نے گروپ لیڈر سہیل الطاف کے ہمراہ اپنے خیر مقدمی کلمات میں کہا کہ پولیس کا کردار نہ صرف امن و امان بحال کرنا ہوتا ہے بلکہ کمیونٹی میں تحفظ اور اعتماد کے احساس کو فروغ دینا بھی ہے۔ صدر چیمبر ثاقب رفیق نے چیمبر کے جاری اور آئندہ کے پروگراموں کا مختصر جائزہ لیا اور اپنے ان چیلنجوں کا بھی اعتراف کیا جن کا ہمارے قانون نافذ کرنے اداروں کو امن و امان برقرار رکھنے میں درپیش ہیں۔ آخر میں گروپ لیڈر سہیل الطاف نے کہا کہ RPO ایک لیڈر کے طور پر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو ایک ذمہ دار، جوابدہ، کمیونٹی پر مبنی پولیس فورس کے لیے سمت مرتب کرتا ہے۔ اجلاس میں امن و امان برقرار رکھنے، NOCs کا معاملہ، ٹریفک کے مسائل، تحفظات کے خاتمے، پیشہ ور بیکاریوں، سیف سٹی، کم عمر کی FIRs، پارکنگ کے مسائل، اسٹریٹ کرائمز اور سیکورٹی کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد، سابق صدر جناب ناصر مرزا، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران، RCCI کے معزز ممبران شاہد قبول پراچا، چودھری اقبال سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ انتظامیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ پرائس کی چیکنگ کریں اور تندوروں کے اوپر جن کا سوئی گیس کا ٹیرف 700 روپے فی MMBTU ہے اور ہمارے جو ہوٹلوں اور بیکریوں کا سوئی گیس کا ٹیرف ہے وہ 3900 روپے فی MMBTU ہے، تو ہمارا ریٹ اور تندور کا ریٹ DC صاحب ایک نہیں ہو سکتا۔ اس کارروائی کو فی الفور روکیں۔ اگر آپ نے اسی طرح کی یہ چیکنگ جاری رکھی تو ہم مجبوراً کل پھر DC آفس کے سامنے بھی مظاہرہ کرنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ تو اس چیز کو انتظامیہ نوٹ کرے اور فی الفور اس پر ایکشن لیا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے میڈیا کے آل راولپنڈی ریسٹورینٹس، کیٹرنگ، سویٹس اینڈ بیکرز ایسوسیشن کی جانب سے سوئی گیس کے ظالمانہ ٹیرف کے خلاف لیاقت باغ راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور گرینڈ مشاورتی میٹنگ بھی کی گئی، جس میں ایسوسیشن کے صدر محمد فاروق چودھری اور چیئرمین ممتاز احمد کی قیادت میں راولپنڈی اسلام آباد کے فوڈ سیکٹر سے منسلک کاروباری تاجروں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر صدر محمد فاروق چودھری اور چیئرمین ممتاز احمد نے کہا کہ حکومت کی جانب سے سوئی گیس ٹیرف ظالمانہ 137% سے 300% تک اضافہ ظالمانہ اقدام ہے۔ بنیادی ضرورت کھانے پینے کے اشیاء کی تیاری کے لیے بیسک ایندھن سوئی گیس کی قیمت کو گاڑیوں کے لیے متبادل ایندھن CNG سے بھی مہنگا کیا گیا ہے، جو کہ ظلم کی انتہا ہے۔ سوئی گیس قدرتی ہے جو پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، اس کی قیمت امپورٹڈ LNG سے بھی زیادہ بڑھائی گئی ہے، جس سے چھوٹے تاجر بے روزگار ہو رہے ہیں۔ سوئی گیس کی کمرشل صارفین
گھریلو صارفین کی قیمتوں میں سرکار کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں سے بھی مہنگا کیا گیا ہے، جبکہ وہ ساتھ کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ہم اس کے ساتھ بہت سے سوئی گیس بل میں بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ سوئی گیس کا ٹوٹل حصہ میں سے کمرشل سیکٹر صرف 2.5% استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس سے قبل ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کر چکے ہیں۔ ہم اپنے تحفظات اور تجاویز چیئرمین اوگرا، ممبر آئل اینڈ گیس، ممبر فائنانس، ڈی جی گیس، منسٹر پیٹرولیم و پاور ڈویژن کو تمام طرح سے کر چکے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا مطالبہ درست ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 380 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں۔ ظلم کی تو انتہا یہ ہے کہ باقی تمام سیکٹر سے ہماری گیس کیوں مہنگی ہے؟ سی این جی سے مہنگا ٹیرف چولہا جلانے کے لیے کیوں ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ حکومت نے کیا ہے اس حساب سے تو مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اگر اسی طرح ہم نے ریٹ بڑھائے تو پھر روٹی 60 روپے، ڈبل روٹی 400 روپے اور دال سبزی کی پلیٹ 500 روپے ہو جائے گی۔ پھر عام غریب آدمی کدھر جائے گا؟ چیئرمین اوگرا اور دیگر متعلقہ حکام جن کی ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں وہ کیا جانے غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں؟ ظلم تو یہ ہے کہ عام غریب آدمی کے کیس کی ہیئرنگ اواری ہوٹل لاہور، پل کانٹیننٹل لاہور کی جاتی ہے، جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے ہی دور ہے۔ ان کی یہ ہیئرنگ متعلقہ سوئی گیس دفاتر میں ہو جس سے قوم کے لاکھوں روپے کا ضیاع نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوئی گیس کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس نہ لیا گیا تو 15 جنوری کو پورے ملک سے قافلے اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس کے رخ کریں گے، جس کے ذمہ دار حکومتی لوگ ہوں گے۔